الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہودیوں کے چڑھاوے پہ، ان کے اٹھانے پہ اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا تھا، کہف والوں کا، موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ، اور یہ ذوالقرنین جو ایک ایمان والے اور عادل بادشاہ گزرے، جن کا احسان تھا یہودیوں کے اوپر اور ان کے بارے میں وہ جانتے تھے، ان کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو چڑھا کر یہودیوں نے سوال پوچھوایا تھا۔ ہر سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ بات ایسی ہے کہ ہر سوال کے جواب میں وہ حکمت پوشیدہ ہے جو محض کسی سوال کے جواب میں نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ جواب ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا رہے گا۔ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جب لوگوں کو ضرورت ہوگی صحیح گائیڈنس کی، کہاں سے ہمیں صحیح بات پتہ چلے، تو وہ قرآن سے پتہ چلے گی، ان جوابات سے پتہ چلے گی جو محض اس وقت کے لیے ایک جواب نہیں تھا۔ جیسے اس سورہ کے حوالے سے ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، جب سے اس سورہ کہف کا درس سن رہے ہیں، کہ یہ سورہ، احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہ دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے یہ سورہ ضروری ہے۔ تو اس سورہ کا جو کنٹینٹ ہے، جو مضمون ہے، وہ اصل میں ضروری ہے۔ اس کو منتر کی طرح پڑھ لینا، اس سے دجالی فتنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے مضامین کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ ہر ایک بات، وہ کہف والے لڑکے کیوں تھے، کیا ہوا، وہ دو باغ والے کیا ان کا معاملہ ہے، دنیا کی حقیقت، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اب یہ جواب جو آتا ہے، ہر چیز کے اندر جو دجالی فتنہ ہے، جو دھوکے کا فتنہ ہے، اس دھوکے کے فتنے سے انسان بچ سکتا ہے اگر اس کی رہنمائی اختیار کر لے، اپنے اندر ان تعلیمات کو بیٹھا لے۔ اب جناب ذوالقرنین کے قصے میں کیا بات ہے، کیا چیز ہے جس سے ہم دجالی فتنے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ محض کوئی قصہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کیا پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور کیا بات بتا رہا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا دماغ کھول کر۔ تو یہ لوگ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، کون ہے ذوالقرنین، کون ہے ذوالقرنین؟ قل، کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب ہم تمہیں بتائیں گے ذوالقرنین کا سبق آموز قصہ، بتائیں گے کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا لیسن ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں تمکن دیا تھا، ٹھہراؤ دیا تھا، اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے دیا تھا سب کچھ، سارے اسباب، ریسورسز، سبب ریسورس، مین پاور بھی تھا، اور ایک بڑی حکومت اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ تو اس حکومت کے اندر زمین میں بہت ساری چیزیں، ندی، نالے، پہاڑ، دریا، درخت، لکڑی اور منرلز اور نیچرل ریسورسز اور مین پاور اور زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں، ہر چیز۔ ایک بڑی حکومت کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ مان لیجئے آج آپ کا جو ملک ہے انڈیا، یہ کتنا بڑا رقبہ رکھتا ہے، بہت بڑا چھیترفل ہے اس کا، بہت بڑا ایریا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کہاں ایک طرف برف جمتی ہے، کہاں ایک طرف سمندر سے پیر چھلا جاتا ہے، میدان ہے، پٹھار ہے، درخت ہے، اور کوئلہ نکل رہا ہے تو تیل نکل رہا ہے تو
سونا نکل رہا ہے تو لوہا نکل رہا ہے، لوگ ہیں بھرے ہوئے، تو ہر طرح کے ریسورسز بس اتنے سے حصے میں، دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ، اس کے اندر ہر طرح کے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دے رکھے. تو اس آدمی کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انا مکننا لہو فی الارض، زمین میں ہم نے اس کو تمکن دے رکھا تھا، ٹھہراؤ دے رکھا تھا، ایک بڑا اقتدار دے رکھا تھا، اس کے پاس تو بہت سارے ریسورسز تھے. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کے اسباب مہیا کر دیے تھے، ہر طرح کے ریسورسز اس کے پاس تھے. تو جب ریسورسز پاس تھے تو یوں بیٹھے بیٹھے زندگی ایک مومن کی، وہ مومن تھا نا، آگے اس کا ذکر ہوگا، وہ مومن تھا، وہ اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات پر ایمان لایا تھا، وہ ایک اچھا مومن تھا. تو جب مومن تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پاس جو کچھ دے رکھا ہے اس کو وہ لے کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا. مومن تھا، اسے اس چیز کا استعمال کرنا تھا، دنیا میں پھیلنا تھا اور پھیلانا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اسباب کو اپنے پیچھے لگایا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان اسباب کو جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھے تھے، ان ریسورسز کا استعمال کر کے اس نے مہم کی، فوج جمع کی، لوگوں کو جمع کیا، ان کے ہتھیار بنائے، ساز و سامان تیار کیا، اور پھر مہم اللہ کے دین. مومن ہے، آگے کی آیت سے پتہ چلے گا کہ مومن ہے تو اس نے مہم کیوں کی؟ اللہ کے دین کو دوسروں تک لے کر چلا، زمین پر اللہ کا پرچم پھیلانے کی، زمین پر اللہ کا علم، اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ مشرق و مغرب تک دوڑتا پھرا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اس جگہ جہاں لگ رہا ہے کہ سورج اب ڈوبتا ہے، سورج کے غروب کی جگہ، یعنی سمندری کنارے وہ پہنچ گیا. اس وقت کی معلوم دنیا میں وہ ایک ایسے جگہ تک پہنچ گیا جہاں لگتا ہے کہ سورج اب ڈوب رہا ہے، اس کے آگے اب دنیا ہی نہیں ہے. اور سورج بھی ڈوبتا ہے تو یوں کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، کالے گندرے کیچڑ میں سورج ڈوب رہا ہے. سمندر کے اس پار سے آپ دیکھیں کنارے کھڑے ہو کر تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سمندر میں تو سورج ڈوبتا نہیں، لیکن آدمی کہتا یہی ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور لگتا ہے کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. وہ جس علاقے میں پہنچا وہاں پر کا پانی گندلا تھا، اس جگہ وہ سورج کو ڈوبتا ہوا اس نے پایا. یعنی وہ دنیا کے اس چھوڑ تک پہنچا جہاں سے موجود اور معلوم دنیا میں، اس وقت کی معلوم دنیا جو تھی، آج کی طرح دنیا نہیں کہ آج دنیا کے کونے کونے کو انسان نے چھان مارا ایک حد تک، اس وقت جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچا، اور آگے اس کے لیے کچھ نہیں تھا. آگے سمندر ڈوبتا ہوا اسے دکھا. وَوَجَدَهَا عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بخشا. وہاں پر جو علاقہ اس نے فتح کیا، اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگ تھے، قوم تھی، اس قوم کو اس نے پایا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اس کو اقتدار اور اختیار بخشا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ بات کہی گئی. اب ظاہر ہے جب زمین پر اس کو اختیار اور اقتدار حاصل ہو گیا تو وہاں کے جو عوام ہے، جو جنتا ہے، اب اس پر جو حاکم مسلط ہو گیا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، تو اب اس کے جینا مرنا اس کے ہاتھ میں ہو گیا ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اما ان تعذب، چاہو تو تم ان کو پکڑو، سزا دو، مارو پیٹو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تم وہاں پر اقتدار اور اختیار کے مالک بن گئے ہو. تو اس نے کیا کیا؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اب وہ مومن ہے، ثابت ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ اس نے یہ اعلان کیا، اس نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کیا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، کسی بھی طرح کا ظلم، آگے جو ظلم کے مقابل بات آئی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے، تو گویا ظلم سے مراد شرک اور کفر کی بات ہو رہی ہے. جو کوئی بھی شرک اور کفر کرے گا فسوف نعذبہ، ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر مرے گا تو وہ تو اللہ کے پاس جائے گا ہی، اور اس کا رب اس کو بڑی سزا دے گا، ناپسندیدہ سزا دے گا، سخت سزا دے گا کفر و شرک کے مقابلے میں. اور اس دنیا میں بھی اگر میرا اقتدار قائم ہو گیا ہے، میری حکومت قائم ہو گئی ہے اور ہم مومن ہیں، تو اب ہم کفر اور شرک کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے.
ہم اس کے سدباب کی کوشش کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے قوانین تھوڑا سا مختلف ہے کہ کفر و شرک کرنے والوں کو زبردستی نہیں روکا جائے گا، لیکن ہم اس کے پر کو کترنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اسلام کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو وہ کفر و شرک کے پر کو کترنے کی کوشش کرے گا، وہ کھلی چھوٹ نہیں دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اس کے ساتھ معاملہ جو کریں گے تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ آسانی کا سا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کے لوگوں کے لیے ہمارا معاملہ آسانی کا ہوگا۔ یہ ایک مہم کی کہانی ہوئی اس کی، ایک مہم، ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے، اس نے ان اسباب کا کیا استعمال کیا؟ اللہ کے دین کی توسیع کے لیے اور اللہ کے نظام کے اقتدار کے لیے۔ اس نے اس بات کی کوشش کی اور یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ظلم کرے گا کفر و شرک کا، وہ اس کا بدلہ پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو کوئی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا وہ اس کا بہترین بدلہ پائے گا، آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی، کیونکہ اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں۔ ثم اتبع سببا، اب اس نے ایک پھر دوسری مہم کے لیے اسباب کو اپنے پیچھے لگایا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا، بالکل اس مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق پہنچ گیا، ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں لگتا تھا کہ سورج اب یہاں سے اگتا ہے، اس کے پیچھے جو زمین ہے وہیں سے سورج اگتا ہے۔ وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور اس نے وہاں پایا ایک ایسی قوم کو جس قوم کا حال یہ تھا کہ ابھی وہ تمدن کے اس معاملے تک نہیں پہنچی تھی کہ چھت والا مکان بنا کر رہتی ہو، بس ایک ریوڑ کی طرح زندگی بسر کرنے والے ایک قوم تھی، وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تتلو علی قوم لم نجعل له من دونها سترا، وہ ایک ایسی قوم پہ پہنچا جہاں سورج اور اس قوم کے بیچ میں کوئی اوٹ ہم نے نہیں رکھی تھی، یعنی وہ لوگ رہنا سہنا چھت مکان بنا کر نہیں جانتے تھے، بس یوں ہی میدانوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے۔ ایسی قوم تک بھی ذوالقرنین اپنی مہم کے تحت پہنچ گئے، اللہ کے دین کی توسیع کے تحت، نظام اسلامی کی توسیع کے تحت پہنچ گئے کہ وہاں تک اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب فراہم کیے تھے۔ کذالک، اسی طرح سے معاملہ ہوتا رہا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ بھی تھا ذوالقرنین کے پاس ان تمام چیزوں کی خبر ہم اپنے پاس لے کر رکھ رہے تھے، ہم گھیرے ہوئے تھے اس خبر کو، کیا کچھ ذوالقرنین کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہماری دی ہوئی نعمتوں کو اور کس طرح سے ہمارے دیے ہوئے اسباب کو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، سب ہمیں پتا تھا۔ ثم اتبع سببا، اس نے پھر ایک مہم کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ جہاں پر دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان کی جگہ پر وہ پہنچ گئے۔ وجد من دونہما قوما، اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک قوم کو، ایک بستی کو اور آبادی کو پایا، لا یکادون یفقہون قولہ، اور وہ قوم اور اس بستی کی جو بولی چالی اور اس کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا جو بالکل ان لوگوں کے لیے نیا تھا، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، مشکل سے بات سمجھ پاتے تھے، ان کی لینگویج اور ان کی لینگویج میں بہت فرق تھا، وہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے کسی صورت سے اشاروں سے، کسی ٹرانسلیٹر کی مدد سے، کچھ بھی ان لوگوں نے اپنے کچھ حالات بیان کیے۔ قالو، ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ارشاد فرمایا، یا ذوالقرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین، اے بادشاہ، اے وہ جو ہماری زمین پر حاکم ہو گیا ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو ہم پر حملہ ور ہوتی ہے اور ہماری زمین میں فساد مچاتی ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا،
تو کیا ہم آپ کو کچھ ٹیکس دیں، پیسہ دیں، خراج دیں، جس کے ذریعے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں؟ ادھر سے ان لوگ حملہ کرتا ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، پہاڑ تو نہیں پار کر پاتے، لیکن یہ کھلی جگہ کا استعمال کر کے وہ لوگ ہم پر حملہ ور ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کوئی خرجہ، کوئی خراج دیں، کوئی ٹیکس دیں، پیسہ دیں، جس کے ذریعے آپ ہمارے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند باندھ دیں، ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ قال ذوالقرنین کہتے ہیں ما مکنی فیہ ربی خیر، نہیں، کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، میرے پاس بہت ہے، میرے رب نے مجھے بہت دے رکھا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میرے ہی حکومت، میرے رب نے مجھے ہی اقتدار دے رکھا ہے، وہاں جہاں لگ رہا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور وہاں کہ جہاں لگتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، زمین کے اس چھور سے اس چھور تک میرے رب نے مجھے اقتدار دے رکھا ہے، کیا تم سے ٹیکس لیں گے تمہارے اس کام کے لیے؟ ہم تم پر ذمہ دار اور نگراں مقرر کیے گئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، تو تمہاری حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، کوئی ٹیکس نہیں لیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ فَأَعْيُنُنِي بِقُوَّةٍ، البتہ تم شرم دان کرو، تم کار سیوا کرو، مین پاور کی کمی ہے، میرے پاس فوج ہے، کچھ ہی لوگ ہیں، اور یہ اتنا بڑا کام ہمیں کرنا ہے، سب آدمی لگ جاؤ کام میں۔ اجل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط بند باندھ دوں، ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دوں۔ آتنی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس، مجھے دو لوہے کے ٹکڑے۔ اس وقت لوہے کے ٹکڑے تھے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ اس نے ان لوہے کے ٹکڑوں سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیا، لوہے کے ٹکڑوں سے خالی جگہ کو بھر دیا۔ قال انفخوا، تو پھر یہ ٹیکنیک استعمال کی کہ کہا کہ اب اس کو دھمکاؤ، پھونکو، اس کو جلاؤ، پگھلاؤ اس کو۔ حتی اذا بلغ نارہ، یہاں تک کہ وہ آگ ہی آگ ہو گیا، وہ لوہے کا ٹکڑا جو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ پر بھرا گیا ہوگا جس ٹیکنیک سے بھی، اور اس کو دھوکا گیا، پھونکا گیا، آگ لگائی گئی اور اس کو بالکل تپا دیا گیا، ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا۔ قالا، تب کہا، یعنی آرڈر دیا گیا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، ان لوہے کے ٹکڑوں کو سیمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے میں سے جوڑنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا میں ان کے اوپر انڈیل دوں، افرغ کر دوں، انڈیل دوں۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، اس کے بعد یاجوج ماجوج نہ چڑھ پائیں گے اس دیوار پر اور نہ اس کے اندر چھید کر پائیں گے، پار لگ پائیں گے۔ لیکن قال ھذا رحمۃ من ربی، اس نے کہا اتنا بڑا بند باندھنے کے بعد، اتنا کچھ، آج سے اتنے سال پہلے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اس وقت اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے کے بعد یہ کوئی عجوبی بات نہیں۔ اس دیوار کے باقیات آج بھی پائے جاتے، جس علاقے میں یہ چیز کی گئی ہے، کوکیشیا کی طرف جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جنہوں نے پایا، وہ یہی منگولیا، روس، چائنا، افغانستان، ان دونوں کے، ان سب جگہوں کے بیچ کے حصے کے اوپر جو قفقاز کا علاقہ کہلاتا ہے، کوکیشیا، وہاں پہ دو پہاڑوں کے درمیان ایسی دیوار کے باقیات پائے گئے ہیں، تو لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہی دیوار ہوگی۔ یا ذوالقرنین کہتے ہیں ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا گیا ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی حصہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر پھولنے لگیں کہ ہم نے یوں کر دیا، ہم نے ایسے کر دیا، یا ہمارے انجینئرز نے یہ کر دیا۔ جو کیا اس کے دیے ہوئے وسائل کے ہی ذریعے کیا، اس نے جو وسائل فراہم کیے انہی سے کیا، لیکن یہ سب کچھ اس کی ہی رحمت ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب وہ اس کو برابر کرنا چاہے گا، ہٹانا چاہے گا،
تو اس دیوار کو ہٹا دے گا اور اس کو بالکل صفا چٹ کر دے گا، برابر کر دے گا، دھکا۔ ایسی اونٹنی کہ جس کی کوہان نہیں نکلی ہوئی ہو، پیٹھ پر جو اونٹنی کو کوہان نکلی رہتی ہے، دھکا، بالکل سپاٹ کر دے گا جب میرا رب چاہے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ وہ بالکل حق ہے، وہ قیامت کا وعدہ ہو چاہے پھر زمانے کی گردش کا وعدہ ہو، یہ سب کے سب وعدے بالکل حق ہیں۔ یہ تو ہو گیا قصہ ذوالقرنین کا۔ اب یہاں سے اس قصے سے ہم اور آپ کو یہ سوچنا ہے، اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر لوگوں نے بحث کی ہے، ذوالقرنین کون تھے، کب تھے، کہاں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، یہ سب جاننے سے کوئی فائدہ ہمارے لیے اب نہیں ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ایک بادشاہ تھا، جن لوگوں کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے وہ یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لگتے ہیں، پیغام اور لیسن لینا ہے، درس لینا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک لیسن، ہمیں اس سے درس لینا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ یہ دجالی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ سورہ، تو ہم دجالی فتنے سے کس طرح سے بچ سکیں گے اور دجالی فتنہ اس کو سمجھ سکیں گے، اور جب اس پر عمل کریں گے تو اس سے بچ پائیں گے۔ دیکھیے، ایک چیز تو سب سے پہلی ہی بات جو آئی وہ اس میں وہ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو وسائل دیے تھے، بہت اسباب فراہم کیے تھے۔ دوسری چیز جو آئی وہ یہ آئی کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وسائل تھے ان کے پاس تو انہوں نے ان وسائل کو اپنے پیچھے لگایا، رکھے نہیں رہے، چھوڑ نہیں دیا۔ اور تیسرا ذکر ان وسائل کا استعمال ہے، لوہا لاؤ اور لوہے کے ذریعے پھر دیوار بنائی گئی اور اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دیا گیا۔ تو یہ لوہے کا جو ذکر ہے، سمبولک ذکر ہے، قرآن میں لوہا یہاں پر بھی ذکر ہوا، سورہ حدید میں بھی آیا ہے لوہا، کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے، اور نازل کرنے سے مراد ہے دیا ہے، اس کے اندر بہت لڑائی کے لیے زور ہے، زور، باسن شدید، ومنافع للناس، انسانوں کے لیے بہت سے فائدے کی چیز ہے اس کے اندر، لوہا، لوہا ہر جگہ لوہا۔ لیکن اس لوہے کا نزول، اس لوہے کا ملنا، لوہا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ریسورسز جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو سمبولیکل لوہا سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمام چیزوں جو دی ہیں تم کو، اس میں لوہے کو ایک ایگزامپل لے کر چلو۔ تو جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت سے خاص ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوہا نازل کرنے والی بات کے بعد یہی تو کہتا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ، لوہا اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اللہ جانے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے بن دیکھے اور اس کے رسول کی۔ لیجئے، اشارہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے لوہے کے نزول کرنے کا، اور اشارہ سمجھ رہے ہیں سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کے قصے کے ہونے کا، اور اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سورہ جو ہے وہ دجال فتنے کا مقابلہ کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اسباب فراہم کیے ہیں، ان اسباب کا آپ استعمال کریں گے، فاتبا سببا، پیچھے لگائیں گے ان اسباب کو، اللہ کے دین کی توسیع کے لیے، نظام حق کی توسیع کے لیے، دنیا میں ظلم مٹ جائے اور انصاف، عدل اور قسط قائم ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کا استعمال کریں گے۔ لیکن ہم بحیثیت امت اور خصوصاً امت مسلمہ ہند تو اس چیز سے محروم ہے، ہمارے ساتھ ایک مجبوری ہے کہ ہمارے اوپر ایک دوسری قوم غالب ہے۔ بھلے یہ کہا جاتا ہو کہ سب برابر ہیں، لیکن حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے۔ بھلے یہ دستور میں چھوٹ دی گئی ہو کہ ہر ایک ناگرک کو برابری کا ادھیکار ہے،
لیکن یہ سب چیزیں بس کہنے کو ہیں. ہم اور آپ روز دیکھ ہی ہیں اور جانتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ سب چیزیں خواب بن چکی ہیں. کسی کو کوئی برابری کا حق وقت نہیں. ہاں کوئی اکا دکا اس میں اے پی جے عبد الکلام بن سکتا ہے. ایک مثال کھڑی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کس نے روکا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسباب دیے ہیں ان اسباب کی فراہمی کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر ایک ایگزامپل کھڑا کر دیا جاتا ہے، اے پی جے عبد الکلام صاحب کو کس نے روکا تھا؟ وہ بن تو گئے اتنے بڑے سائنٹسٹ اور یہ اور وہ، یا پھر فلاں فلاں فلاں، کچھ مثالیں ہیں ہر فیلڈ میں. لیکن من حیث المجموعی حالات اور ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بنا روکے رک جانا پڑتا ہے. یہ چیز ہے تھوڑی سمجھنے والی. تو خیر یہ ہماری بدقسمتی ہے بحیثیت امت مسلمہ ہند ہونے کے ناطے کہ ہم لوگ حالات ایسے بن جاتے ہیں جہاں پر بنا روکے رک جانا پڑتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ مجبوری نہیں ہے، جو امت مسلمہ کا پارٹ ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامک ریپبلک آف فلانا ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامک کنگڈم آف فلانا ہے، وہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا. مسلمانوں کے 57-58 ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ اسلامک لگاتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف فلاں، جہاں جمہوریت کے نام سے کچھ ہوتا ہے ووٹ واٹ، اور جہاں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلامک کنگڈم آف فلانا ہے، کنگڈم آف فلاں اسلامک فلاں فلاں کہہ کے وہ لوگ اپنا ملک چلا رہے ہوتے ہیں، عمارت کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں، دولت فلانا کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی نہیں روکتا. ان کے ہاں تو کوئی دوسری قوم نہیں ان کے اوپر غالب ہے کہ اس کو اسکول میں پڑھنے نہیں دو، اس کو کالج میں آگے نہیں جانے دو، اس کو یونیورسٹی میں آگے جانے نہیں دو. وہاں پر تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ بچہ پڑھنے کے بجائے یونیورسٹی کے نام ہی کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. وہاں پر تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ بچہ پڑھنے کے بجائے اپنی نمازی اور جمعہ اور عیدین اور رمضان کے روزوں کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. وہ تو یہاں ہے معاملہ کہ بیچارہ ایگزام دے کہ جمعہ کی نماز چھوڑے، ایگزام دے کہ نماز چھوڑے، ایگزام دے کہ روزہ رکھے، ایگزام دے یا پڑھائی کرے کہ یونیورسٹی کا نام بچانے کے لیے دوڑ بھاگ میں لگا رہے. وہ یہاں ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں ان ممالک میں تو یہ دقت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی یہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب دیے ہیں ان پر کوئی محنت نہیں. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے پڑوس کا جو ایک اسلامک ریپبلک آف فلانا ہے جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں 1961 کی بات ہے. ایک سائنٹسٹ، بھلے وہ مسلمان نہ تھا، لیکن اس ایک سائنٹسٹ نے حکومت پر زور ڈال کر ایک اسپیس ایجنسی بنوائی. جیسے امریکہ میں ناسا ہے، انڈیا میں اسرو ہے، ویسے ہی وہاں بنا تھا 1961 میں ہی، سپارکو کے نام سے. کراچی شہر ہے اس ملک میں، اس شہر کے اندر یہ اسپیس ایجنسی بنائی گئی. اور 1 سال کے بعد ایک راکٹ بھی چھوڑ دیا گیا اسی شہر سے 1962 میں. انڈیا میں جو اسلامک ریپبلک آف فلانا بالکل نہیں ہے، یہاں یہ کام اس وقت شروع بھی نہیں ہوا تھا، پیچھے تھا، 1-2 سال پیچھے تھا. اور وہ راکٹ چھوڑ کر ایشیا کا 3را ملک بن گیا. جاپان، اسرائیل اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایشیا کا 3را ملک بن گیا سیٹلائٹ اور راکٹ چھوڑنے والا. انڈیا اس وقت تک کچھ نہیں کر پایا تھا. لیکن پھر آج دیکھیے حالت کیا ہے. سپارکو کے آفس میں دھول گرد بھی نہ ہوتی ہوگی، مٹی برابر ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کہاں گیا. اور اسرو جو اس سے بہت پیچھے تھا وہ آج دیکھیے کہاں پہنچ گیا، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا. اور وہ پاتال میں گھس گیا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا کہاں ہے کیا ہے. وہاں مسلمان بستے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. وہ ویسے ہی لڑائی کر رہے ہیں کہ جب ایک آبزرویٹری بنائی گئی. آبزرویٹری سمجھتے ہیں جہاں سے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، آسمان کا معائنہ کیا جاتا ہے. شروع کی بات آبزرویٹری بنی جب اسلام کے پاس پاور تھا، مسلمان کے پاس پاور تھا تو یہ سب بھی کر لیتا تھا، تبھی تو یہ سب کرتا تھا، تبھی تو پاور تھا.
اب اس شہر اس علاقے میں بیماری پھیل گئی تو تمام علماء کرام نے کہا کہ یہی جو ہو رہا ہے نا الٹا سیدھا، اسی کی وجہ سے اوپر سے پرکوپ آیا ہے اور سب لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. یعنی اس طرح سے علم کی جڑ کاٹی گئی، توڑ دیا گیا، اس کو برباد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تاکہ یہ جو اوپر سے پرکوپ آیا ہے یہ پرکوپ سے آدمی بچ جائے. سوچئے، یہاں والی چیز ہے پرکوپ، یہاں والی سوچ ہے جو وہاں تھی. پرکوپ تو یہاں والی سوچ ہے نا، یہاں کے لوگ سوچتے ہیں ایسا، یہاں اندھ وشواس ہوتا ہے، یہاں سپرسٹیشن ہے ہر طرح کا. لیکن یہاں کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جہاں کوئی سپرسٹیشن نہیں تھا، جہاں بالکل دماغ صاف کیا جا رہا تھا، وہاں کے لوگ کیا سوچتے تھے اور کیا کرتے تھے اور کیا نتیجہ نکلا اور کیا بھگتنا پڑا. آج جوتوں تلے رونے جا رہے ہیں. آج ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں عربوں کے ہاں اونچی اونچی عمارتیں ہیں اور بڑی بڑی کاریں ہیں اور یہ لگ رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے، یہ سب تو ویسٹ سے آتا ہے، یوروپ اور امریکہ سے آتا ہے. اور اس کو کھڑا کرنے والے انڈیا اور بنگلہ دیش کے مزدور، نیپال کے مزدور اور انڈیا کے انجینئرز ہوتے ہیں. اکا دکا سپروائزر پاکستان کا رہتا ہے، سپروائزر پاکستان کا، مزدور بنگلہ دیش اور نیپال کا، انجینئر انڈیا کا، اور اوپر میں باس آیا ہے لندن سے یا امریکہ سے. یہ ہے پکچر. اور وہ 57 کنٹریز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جہاں کوئی روک نہیں ہے. اردو کی کوئی اردو ہٹ رہی ہے، لڑکا پڑھنے کے بجائے اردو کی تختی لے کے سڑک پر آیا ہوا ہے. مسلم یونیورسٹی کا نام بدل رہا ہے، لڑکا پڑھنے کے بجائے نام بچوانے میں لگا ہوا ہے. ایسا کچھ روک نہیں ہے جہاں. وہاں بھی فاتبہ سببہ کے حکم پر کوئی عمل پیرا نہیں، کوئی نہیں عمل کرتا، کوئی نہیں عمل کرتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی جو ہماری آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں. ہم لوگوں نے تو 1857 کا غدر نہیں دیکھا نا، کہ اچھا کہانیاں سنی ہیں کہ بھائی انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے لڑائی پہ پہل کی تھی اور جس کا نتیجہ بھگتنا پڑا مسلمانوں کو. وہ بہت مشہور کہانیاں ہیں کیسے مسلمانوں کی اور خصوصاً علماء کرام کی لاشیں دلی سے میرٹھ تک پیڑوں پر ٹنگی ہوئی تھی، 20-22 ہزار لوگوں کی. اور یہ جو جامع مسجد ہے دلی کی، یہ آپ سے چھین لی گئی تھی، آپ سے چھین لی گئی تھی، اجازت نہیں تھی اس علاقے میں مسلمانوں کو گھسنے کی. اور یہ جو فتح پور سکری کی مسجد ہے، یہ بیچ دی گئی تھی. لے لیا تھا ایک لالا چونا مل نے، تاریخ میں یہی نام آتا ہے، لالا چونا مل. لالا چونا مل نے خرید لیا تھا فتح پوری سکری کی مسجد کو. 5-6 سال بعد جب انگریز بہادر کا دل تھوڑا پگھلا تو انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب آپ جامع مسجد جا سکتے ہیں، لیکن ہم جب آئیں گے تو بنا جوتا اتارے مسجد کے اندر تک گھس سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ. اور چونا مل صاحب سے بھی کہا گیا کہ اب واپس بیچ دو ان لوگوں کو، خرید لیں چندہ وندہ کر کے. چندہ وندہ کیا گیا اور خریدا گیا چونا مل صاحب سے واپس فتح پور سکری کی جو مسجد ہے اس کو. تو یہ سب نتیجہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن یہ سب جو آج ہو رہا ہے، آج کے جو نتائج ہیں، یہ نتائج تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. بھلے ہم میں سے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، ہم آرام سے ہیں، ابھی آرام سے گھر جا کے کھائیں گے، آرام سے سو جائیں گے، اپنا بزنس اپنی نوکری جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کو کر رہے ہیں. لیکن اسی دنیا میں آج ہی اسلام کے وجہ سے ہی، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی لوگوں کو کھانا پینا تو بند کر دیا گیا ہے نا. آپ سے زیادہ دور نہیں، کھانا پینا تو بند کر دیا گیا ہے، آرام و چین چھین لیا گیا ہے، جان پر بنی ہوئی ہے. پوری دنیا کا یہی حال چل رہا ہے. وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں اور آپ کو دیے، ہم نے اس کا بروقت استعمال نہیں کیا، نہ مین پاور کی حیثیت سے اور نہ انٹلیکچوئل پروگریس کو بڑھانے کے لیے. مسلمان کی من حیث المجموعی بدھی کا وکاس نہیں ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی اس کی ڈیزالو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. ہم دین کو مذہب بنا چکے ہیں، دین ہم پورا نہیں جانتے، ہم صرف ریچولز جانتے ہیں، نماز روزہ اور وضو میں
ہنس رہا تھا، وضو ہنستے ہوئے نہیں ہوتا ہے، اور جماعت میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اکیلے نماز نہیں ہوتی۔ ہم دین کے نام پر اسی چیز کو صرف جان رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دین ہمیں فاتبہ سببہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ دین سے، دین کی جانکاری ہوگی، دین کی محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نظام سے محبت ہوگی، تبھی نہ فاتبہ سببہ۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم اس عقل کا استعمال کریں ذرا اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، دوسروں کے چنگل سے، ان کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے۔ ہر جگہ فرعون بیٹھا پڑا ہے، اور ہر جگہ مسلم امت، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو مسلم ہے، مسلم امت، وہ اس کے چنگل میں ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر چکا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ۔ لوہا تو دے دیا تم کو یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول، اللہ کی بنا دیکھے اور اس کے رسول کی مدد کو آتا ہے، کون ہے تم میں سے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔